حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں ظاہری اعتبار سے اختلافات کا معاملہ چلا، لیکن یہ ایک بات چونکہ بار بار آپ لوگوں کے سامنے محرم کا ذکر آتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی صحابی کے تعلق سے کسی قسم کا بیر دل میں رکھنا ایمان کو سلام کرنا ہے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ لوگ یہ بولیں گے کہ بھئی ذکر ہی کیوں کرتے ہو، ذکر ہی کیوں کرتے ہو؟ تو ذکر اس واسطے کیا جانا چاہیے تاکہ تھوڑا سا معلومات ہو جائے ہمارے کو کہ ہمارے بزرگ حضرات نے کیا بتائے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سمجھائے ہیں، اس بات کو ذرا واضح کرنا رہتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کو جو ہے پیش کرنا ہے کہ کسی صحابی کے تعلق سے کون سی بھی ذری بھی خلیش دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا یہ حدیث کے مطابق ایک صحابی کا بھی دامن اگر تم پکڑ لو گے تو انشاءاللہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہر صحابی اللہ کا مقرب تھا، اللہ والا تھا، اللہ کا محبوب تھا اور اللہ کا چہیتا بھی تھا۔ جب اللہ کا چہیتا تھا تو ایسے صحابی کے تعلق سے دل میں بیر رکھنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی صحابی کے تعلق سے بلکہ تابعین کے تعلق سے، تبع تابعین کے تعلق سے، بلکہ اولیاء اللہ کے تعلق سے بھی بیر نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے آپ کسی کو نہیں چاہتے، بعض وقت گھر میں کچھ آپس میں اختلافات ہوتے، تو اختلافات کی وجہ سے تھوڑا سا دوری محسوس ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوری کا مطلب اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اگر بائیکاٹ کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے ہے، لیکن اللہ بائیکاٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ واقعی اگر دور کر دیا ہے تو پھر ہم کون ہیں قریب کرنے والے؟ اور آپ اگر قریب نہیں کر رہے ہیں، آپ اگر بائیکاٹ کر رہے ہیں تو جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ اگر تم اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ کی طرف سے صرف پھٹکاری نہیں ہوگی، لعنت بھی ہوگی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایمان سے ختم کر دیا جائے گا۔ جیسا وہ شعر ہے نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلخین غزالی نہ رہی۔ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے لیکن جانور کی شکل نہ۔ کسی گدھے کے اوپر شیر کا لحاف ڈالنے کے بعد وہ گدھا گدھا ہی ہوتا ہے، شیر تھوڑے ہو جاتا ہے۔ تب انسان کے اندر سے اگر انسانیت ختم کر دی جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو کہا صرف زندہ ہے مگر انسان نہیں ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ قرآن نے اس کا بیان کیا، یہ انسان جانوروں سے بدتر ہے جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ایک، اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں سے تعلق توڑنا یا تھوڑا سا دور ہونا، جیسا لوگ بولتے ہیں یہ
हमारा देवता सब एक ही है, खुदा ही है हमारा। खुदा नबी के ज़रिए से जो बात बताया है वो हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत वाला है। वो खुदा, ये खुदा, वो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये खुदा हमारा एक है, हमारा नबी एक है सबका खुदा, दीन भी ईमान भी एक, क्या बड़ी बात थे होते जो मुसलमान भी एक। तो मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, हज़ार बातों की एक बात यह है कि वाक़ई करबला को इस वास्ते बयान किया जा रहा है ताकि हमारे दिलों में उसकी खलीश बाकी ना रहे। उस वाली खलीश को निकालने के लिए मैं कोशिश करूँगा इस बारे में। ज़रा आप हजरात भी किसी से अगर मिलते हैं तो उनके सामने यही बयान करें, यही बोले कि भाई हम मुसलमान होने की हैसियत से किसी सहाबी के ताल्लुक़ से, सहाबी बोलते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत में रहने वाले को, और सहाबी को ईमान की हालत में जो देखा वो ताबई कहलाता है। ताबई को जो ईमान की हालत में देखा वो तबे ताबई कहलाता है। अब औलिया अल्लाह का तो मामला आपको तो मालूम है, अल्लाह वाले वो कहलाते हैं जो अल्लाह की बात मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन अल्लाह वालों में सबसे बड़े जो वली गुजरे वो अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो बहुत सारे लोग अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तो मानते हैं लेकिन दूसरे को नहीं मानते। वे क्यों नहीं मानते? नहीं, वो हमारे पीरा नहीं होते। अच्छी बातें करने वाले तुम्हारे पीरा नहीं होते तो बुरी बातें करने वाले होते। जो भी बात नबी की बोल रहे हैं वो सब हमारे छे। ये बात अलग है कि उनकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। इस वास्ते कि ख्वाजा बदन नवाज तुम्हारे, शाह अब्दुल्लाह हुसैनी तुम्हारे नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते ना, नहीं वो दरगाह वाले हमारे को नहीं जमते। मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, हमारा अक़ीदा ये नहीं है। हमारा अक़ीदा है जो भी बात अल्लाह और उसके रसूल की बोले वो सब हमारे। दीवार पे भी अगर लिखी हुई है तो फिर वो बात भी हमारे लिए काबिल क़बूल है। हाँ, अगर कोई आदमी अल्लाह के रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो वो हमारे काबिल नहीं, रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना चाहिए उसको। ये हमारा आदमी नहीं होता। इस वजह से कि हमारी बात हमारे नबी, हमारे खुदा की बात नहीं कर रहा, तो ऐसे आदमी की बात लेकर करेंगे क्या? तो बहरहाल सारी बातों का लुब्बे लुबाब यही है कि भाई हमारा खुदा एक है, हमारे नबी एक है, और हमारा कुरान भी एक है, हमारा दीन भी एक है, हमारी बात भी एक है। हम सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। तो बहरहाल करबला का वाक़या चल रहा है। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आपस में इख्तिलाफ़ात चला। क्यों चला? ये बहुत लंबी कहानी है, मगर इतना समझो, सियासत में, जैसा मैं गुज़िश्ता भी बताया था, सियासत में आदमी ये वो नहीं सोचता, पहले अपनी कुर्सी को देखता, उन्हें हुकूमत को देखता। कुर्सी और हुकूमत पे अगर आदमी की नज़र है तो औलाद को भी नहीं समझता। जैसा मैं गुज़िश्ता भी बोला था, कुर्सी के वास्ते औलाद को भी मार दे सकते हैं। मैं तफसील इस वास्ते नहीं बोल रहा हूँ, ज़रा इशारता नहीं, ये काम सियासत है। ये सियासत में ऐसा मामला होता है। बहरहाल ये सियासत है, असल बोलने का मकसद ये सियासत है। सियासत में आदमी अपनी कुर्सी और अपने ओहदे को देखता है, सामने वाले को नहीं देखता। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे साहबजादे, पहले का तो इंतकाल हो गया जहर की वजह से, मैं इतने पहले बता दिया था। चूँकि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मनी इस वास्ते करे थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किया गया था तो इनको वरगलाया गया। ये मुल्क शाम के गवर्नर थे
تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت علی کا یہ رول تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے خود خلیفہ بن جانا۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ ایک یہودی ہے، اس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، یہ ورغلایا۔ اب اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ذہین آدمی تھے اور بہادر آدمی بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، کاتب وحی تھے، قرآن لکھنے والے بھی تھے۔ انہوں نے بولے کہ بھئی جب تک پوری تحقیق نہیں ہوتی اسٹیپ نہیں لینا چاہیے، تحقیق کر لینا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے کون ہیں؟ تو کچھ لوگ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد زبردستی خلیفہ بنا دیے کہ سب کے مشورے سے ہوا۔ وہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے بھئی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا، اس کی تحقیق ہونا، اور جو شہید کرنے والے ہیں ان سے پوچھنا کہ وجہ کیا ہے، اور صحیح تحقیق کے بعد آگے اسٹیپ لینا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم کر سکتے ہیں تو کرو، تم نہیں کرتے ہیں تو میں کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ بھئی دیکھو جو ہو گیا ہوا، چونکہ اب اس وقت میں آپس کا جو جھگڑا ہے وہ بہت بڑا ہے، خانہ جنگی کا معاملہ چل رہا ہے، گھر گھر میں لڑائی چل رہی ہے۔ اس چیز کو دور کرنے کے لیے خلافت کا معاملہ پہلے قابو میں لا لینا، اس کے بعد جو بھی ہوگا آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا آپ نہیں کر سکتے تو میرے کو اجازت دے دو، میں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا آپ کو اجازت دوں گا مگر یہ جنگ ختم ہو جانے دو، یہ جو ہے آپس کا جو معاملہ ہے خلفشار ختم ہو جانے دو، اس کے بعد کریں گے اپن بیٹھ کے۔ لیکن منظور خدا کچھ اور تھا، آپس میں خلیشات بڑھتے گئی اور پھر مخالف لوگوں کو یہ موقع ملا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی ہے، ان کو جا کے بھی ورغلایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے حضرت علی ہیں اور انہوں ہی کرے ہیں، یہ بات بولی گئی، حالانکہ نہیں کرے ایسا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھائی جب تک میں علی کا یعنی عثمان کا بدلہ علی سے نہیں لوں گی خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، اس کو جنگ جمل بولتے ہیں۔ جنگ جمل، جمل کے معنی اونٹ کے ہیں، اونٹ کے۔ تو اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ بیٹھ کر آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر لوگوں میں وہ اعلان کر دی جب تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے تب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ حضرت علی بولے بھئی آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے، کہا نہیں پہلے بدلہ اس کے بعد بات۔ تو اس میں کافی صحابہ شہید ہو گئے، ادھر سے بھی صحابہ ادھر سے بھی صحابہ۔ لکھا ہے تقریباً 6,500 لوگ اس میں مارے گئے۔ یہ جنگ ہوئی، اس کے بعد جو ورغلایا گیا ہے یعنی یہودی لوگوں کا ایک وہ مشین چلتا ہے، یہودی لوگ بولے ان کو لڑانا ہی ہمارا کام ہے۔ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں۔ جس وقت میں ہندوستان سے جا رہے تھے تو 2 کر کے گئے نا، یہاں سے پاکستان کو الگ کرے، لڑ لیتے رہو بیٹا، تم لوگ لڑ لیتے رہو، ہم لوگ تمہارے کو ہمارا ادھر گراک ہوتا
तुम लोग मरते रहो, ये काम है उनका। अभी भी यही है। चुनाचे मामला यहाँ तक पहुँचा कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ख़त्म खा लिए। मैं उस वक़्त तक खामोश नहीं बैठता जब तक कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का बदला नहीं लेता। तो अब वो फिर जंग हुई। उस जंग में बहुत सारे सहाबा मारे गए। उस जंग का नाम जंग सिफ़ीन है। ये दो जो जंगा हुई हैं ये आपस में मुसलमानों की हुई हैं, कोई गैर नहीं था इसमें। इधर से भी मुसलमान थे, उधर से भी मुसलमान थे, इधर से भी सहाबा थे, उधर से भी सहाबा थे, इधर से भी जानने वाले थे, उधर से भी जानने वाले थे। आखिरकार हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ उठाकर कहने लगे, भाई मालूम ऐसा होता है हज़रत अली हक़ पर है और हम ना हक़ पर है। इनके ज़बान से बात निकली। यही भी ऐनी ही अल्फाज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से भी निकली थी। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे पेशन गोई करे थे, आयशा तेरा मुकाबिला अली से होगा या अल्लाह वाले से होगा, तुझे फलां जगह पर जाते हुए कुत्ते भौंकेंगे तो तू समझ जाना कि मैं ना हक़ पर हूँ और सामने वाला हक़ पर है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब मुकाबिला हुआ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो हुआ ये कि उस जगह पर पहुँचे तो कुत्ते भौंकने लगे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाथ उठाकर अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, तहक़ीक़ के बग़ैर मैं अली से जंग करने के आगे लगी, नहीं मालूम मेरी वजह से कितने लोग शहीद हो गए, तू मुझे माफ़ कर दे। और उस वक़्त में कही अली हक़ पर है, मैं ना हक़ पर हूँ। तो बहरहाल मामला ये ख़त्म हुआ। अब लोग हज़रत अली के पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि हज़रत अली का भी मामला शहादत का ने कत्ल गारतगिरी का हो गया, मार दिया उनको भी। ये एक मुसलमान था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज को जा रहे थे, मार दिया पीछे से। बहरहाल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोग ज़बरदस्ती फिर खिलाफत का मामला पेश करें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, भाई जो भी हमारा आदमी खलीफा बन रहा है वो दुनिया से चले जा रहा है, लिहाजा मैं नहीं बनता, नहीं बनना पड़ेगा। अब लोगों की जो है ज़बरदस्ती, आखिर बन गए। उसके बाद बोले कि भाई हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से दबाव था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का बदला लेना है। तो तहक़ीक़ की बुनियाद पर उनको बुलाया गया। हज़रत इमाम हसन पहुँचे, मुल्क शाम को पहुँचे। चूँकि बहादुर आदमी थे हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहादुर भी थे, ज़हीन भी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी थे, और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फूफा भी होते हैं एक तरफ से। तो कहा अच्छा मैं जंग नहीं करता, मैं कुछ बातें बताऊंगा। अब इस बात पर आप अगर तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, अगर तैयार नहीं है तो आगे जो भी करना है करेंगे, मगर जंग नहीं। तो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, आप अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं तुम्हारे सामने अपना सर रखूँगा, तुम्हारा पैर मेरे सर पर रखो, इस वास्ते कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, मैं नहीं, हकदार तो तुम ही छे। उसके बाद हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोरा कागज़ भिजाए, दस्तखत कर दिया उसके ऊपर, आप जो लिखना है लिख लो। मैं दस्तखत कर दिया।
جب دستخط کر کے آیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہنے لگے حضرت معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اس میں ہم زیادتی نہیں کر سکتے، لہٰذا یوں کہنے لگے سب سے بہترین بات یہ ہے خلافت آپ ہی سنبھالو۔ کون بول رہے ہیں؟ امام حسن بول رہے ہیں خلافت آپ ہی سنبھالو، میں خلیفہ نہیں، مگر جنگ نہیں ہوں گی، مسلمانوں کا خون نہیں ہوگا، اب تک جو ہوا ختم کر دو اس کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے تحقیق کرنے کے بعد میں پھر آگے کا معاملہ شروع کریں۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا تو اب یا یہودی لوگوں کو پکڑنے لگا خون، ارے ہم سمجھے تھے جنگ ہوتی ہے آپس میں لڑکے مرتے، مگر انہیں آ کے جو ہے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا، تو اب کیا کرنا؟ بہترین بات یہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک باندی کے ذریعے سے زہر دیا گیا، رات میں پانی پینے کی عادت تھی، پانی میں زہر ڈال دیا گیا، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب لوگ کہنے لگے بھئی بڑے بھائی بھی چلے گئے، اب لوگ بولے کہ بھئی اب اس وقت میں خلافت تمہارے حوالے ہوگی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ لیکن ملک شام کے جو خلیفہ تھے وہ اعلان پہلے سے چل رہا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حالانکہ گورنر تھے، انہوں خلیفہ نہیں تھے، اعلان کر دیے تھے۔ جو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے لوگوں کے کہنے کے مطابق، تو کوفے کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی تم اگر آ گئے تو ہم سب تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی مرید بنے، تمہارے پورے مرید بنتے ہم لوگ، تم جو بولیں گے ہم وہ سننے کے لیے تیار۔ حضرت امام حسین کہنے لگے بھئی یہ بات اچھی ہے نا، جب پورے لوگ ہماری بات مانتے ہیں تو پھر حکومت بھی ہماری ہو جائے گی، جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا، تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرے بھئی کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں کا ایک تھا، گیس تھا، انہیں مشورہ تھا مت جاؤ، اس واسطے کوفے کے لوگوں کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوفہ جو ہے نا یہ لوگوں کا جو ہے جماؤ کا موقع نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں بات کٹ کر بھرتی نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے ایک بات کرتے ہیں، دل میں ایک بات رکھتے ہیں، مت جاؤ، اچھا نہیں رہتا۔ لیکن حضرت امام حسین بولنے لگے جب میری وجہ سے جنگ نہیں ہوتی، خلافت کا معاملہ قابو میں آ سکتا ہے، تو جانے میں کیا اعتراض ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات اگر میں یہاں بول دوں تو شاید آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دونوں نواسوں کو ایک ران پر بٹھا دیے تھے، اور دونوں بیٹوں کو ایک ران پر بٹھا کر تھوڑا سا مسکرائے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ بتائے تھے کہ یا تو تمہارے دونوں بیٹوں میں سے یا تو نا دونوں نواسوں میں سے کسی کو بھی اللہ بلا رہے، تو اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیے۔ دونوں بیٹے کل چلے گئے زندگی میں، دو نواسے بچے۔ ایک مرتبہ ایسی حضرت امام حسن و حسین کو لے کر گود میں کچھ کھل رہے تھے یا کھلا رہے تھے یا کچھ بول رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ یہ آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کر ہے۔ کہا کہ کیا تحفہ ہے؟ تو اس میں لکھا ہے یہ شیعوں کی روایت ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، شیعوں کی روایت ہے۔ کہا کہ میرے بچے عید کے کپڑوں کے تعلق سے کچھ بول رہے ہیں، لوگ عید کے کپڑے پہن رہے ہیں، میرے بچے بول رہے ہیں کہ ہم بھی پہنیں گے، تو یہ ضد کر رہے تھے، تو میں اللہ سے مانگا اے اللہ میرے بچوں کو بھی کچھ کپڑے ہونا چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بچے کے کپڑے پہلے تو ہرے رنگ کے اور دوسرے بچے کے کپڑے لال رنگ کے لے کر آئے۔
بڑے بچے کے جو کپڑے تھے وہ ہرا رنگ تھا، چھوٹے بچے کے کپڑے لال رنگ تھے. لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کے کپڑے ہیں. مگر یہ روایت شیعوں کی روایت ہے، یہ یاد رہنے. پہلے آپ لوگوں کو اس بات سے سنا رہا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہو، لوگوں کو جو ہے ورغلانے کے بعد سے ایسے ایسے باتیں بتاتے رہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا تمہارا بڑا بچہ زہر سے مرے گا اور چھوٹا بچہ خون میں لت پت ہو جائے گا. خیر یہ ایک روایت ہے. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات یاد آئی کہتے کہ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر واپس آؤں یا نہ آؤں، لہذا میں بیوی بچوں کے ساتھ جانا اچھا رہے گا آخری خط میں. یہ سمجھ کر اپنے بیوی بچے وغیرہ تقریباً 72 آدمی تھے، 72 مدینے سے سفر کر کے کوفہ گئے. چونکہ راستے میں پڑتا ہے کربلا، ابھی دور ہے، کوفہ دور ہے، کربلا قریب ہے. تو وہاں پر جانے کے بعد ان کو روک لیا گیا، رک جاؤ. کیونکہ میں پہلے بتا رہا تھا سیاست ہے، اور آپ لوگوں کو سنایا گیا ہوں گا، اب تک سنے بھی ہوں گے آپ، ادھر پانی نہیں ملا، بچے بھوکے بھوکے پیاسے پڑتے ہیں. بھائی سیاست ہے، یہ سیاست میں جو ہے پانی کھانے کو بند کر دیا جاتا ہے. معلوم ہونا چاہیے آپ کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے. آدمی سرنڈر ہو جائے، آدمی وہاں پر مجبور ہو کر بھائی ہم نہیں لڑتے تمہارے سے، ہاتھ جوڑ کر سامنے آ جائے. اس واسطے یہ کام ہوتا ہے. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 72 آدمی تھے وہ لوگوں کو وہاں پر محصور کر دیا گیا، گھیرا ڈال دیا گیا، اور بازو میں چونکہ دریائے فرات تھی وہ اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ بھئی ان کو کھانا پانی بند کر دیا جائے، تاکہ انہوں مجبور ہو کر یہ بولنے پر آ جائے کہ بھئی خلافت تمہاری اور ہم جو ہے اس بارے میں آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ بات بولنے کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دانشور آدمی تھے، بہت بڑے عقل مند آدمی تھے. کہنے لگے ارے بھائی مجھے بلایا گیا ہے، میں خود آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، بلانے کے بعد میں مہمان ہوں، مہمان کا اکرام کرنا تمہارا کام ہے، ایک بات. دوسری بات میں نواسِ رسول ہوں، میرا احترام کرنا ضروری ہے. ان سارے باتوں کو جو ہے رکھتے ہوئے میں ایک نہیں ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں، ان لوگوں کا بھی تو خیال کرو. کیا ہم جنگ کرنے آئے ہیں؟ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، صرف بات کرنے آئے ہیں. لیکن جال میں شیر پھنسنے کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے پھنس تو گیا ہے ابھی مارو. اس واسطے چھٹ گیا تو نہیں معلوم کتنا کو مارے گا، چھٹ گیا تو نہیں معلوم کتنا کو مارے گا، یہ ابھی مار دو، اس کو ختم کر دو. اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللاتی بھائی بن زیاد اس کا نام ہے، بڑا خطرناک انسان تھا. یہ شیعوں کا ایک روایت ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے یہ کون کیا ہے، وہ لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہرحال بن زیاد کا کہنا تھا کہ اس وقت میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ امام حسین کو اگر قتل کر دیا جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کا معاملہ ہی ختم، ان کی نسل ہی ختم، ان کی خلافت ہی ختم، معاملہ ختم ہو جائے گا، چونکہ ہماری خلافت چلے گی. چنانچہ گرفتار کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. اب ظاہر بات ہے جس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں وہ دن جمعہ کا تھا، ظہر کا تھا، اور 10ویں محرم تھی.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیشن گوئی کرے تھے کہ حسین یہاں پر تیرا معاملہ ہوگا. بہرحال جو بھی ہوا ہوا. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منڈی کو جو ہے نیزے پہ لگا کر وہ لوگ ناچنے لگے. تو آج ہمارا جو معاملہ ہے جو پیرا پر چلاتے ہیں یہ ان کی ایک نقل ہے. پنجے اٹھاتے ہیں یہ ان کی ایک نقل ہے. حضرت امام کی منڈی انہوں لگا کر نیزے کے اوپر ناچے تھے. آج ہم جو ہے پنجے لگا کر ناچ رہے ہیں یہ ان کی نقل ہے. وہ تو اصل کر گئے, آج ہم نقل کر کے ان کو تکلیف دے رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات, میرا بچپنا تھا. ہمارے ایک مول صاحب پڑھاتے تھے ہمارے کو بچپن میں, حالانکہ جامعہ نظامیہ کے فاضل تھے. ہم لوگ چونکہ محرم کے قائل تھے, ناچتے تھے اور پیروں کے پاس جاتے تھے, سواری کے پیچھے بھاگتے تھے. چونکہ اس زمانے میں ہم لوگوں کا بھی چونکہ بچپنا تھا ہمارا, ہم بھی گئے. جب پیرا بولی میں ڈالتے یا ندی میں ڈالنے کا معاملہ چلتا ہے ہمارے پاس ودیہ مول میں, وہ ہم بھی ان کے پیچھے گئے. تو اس وقت میں ہم لوگوں کو آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے. کہا کہ ارے کتنے لوگ گئے تھے؟ ہم غالباً 5-6 بچے تھے جو گئے تھے اس میں. کہا کہ 100 رکعت نماز اگر پڑھیں گے تو شاید اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا. 100. حالانکہ ہمارے کو شعور نہیں تھا, ہم بالکل چھوٹے تھے. میرا خیال ہے 10-12 سال سے پہلے کی عمر تھی ہماری. 100 رکعت نماز پڑھائے ہیں ہمارے کو. کہا کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, ایسی جو ہے چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہیے. تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو, ہمارے کوئی بزرگ بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے. ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت میں شہید کیا گیا تھا, ایسا ہی نہیں ہوا. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اوہ آج جمعہ کا دن ہے, ایک تو پانی نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, تو وضو کا مسئلہ کہاں ہے؟ جمعہ کا دن تھا. تو کہا کہ اچھا بھائی دیکھو, جنگ تو چل رہی ہے, جنگ کا میدان چل رہا تھا. تلوار روک کر کہنے لگے ہزاروں کے لوگ تو دنیا سے جا چکے ہیں, ہماری تلوار کے آگے کوئی تو بڑھتا نہیں ہے, کیونکہ شیر خدا کی اولاد تھی یہ. لکھا ہے کتابوں میں کئی ہزار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے شہید ہو گئے. تو آخر کار حضرت امام حسین ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے بھائی میں بھی ہو سکتا ہے کچھ غلطی کیا ہو, الگ بات ہے, لیکن چونکہ جنگ ہے, جنگ کے اندر تو کرنا ہی پڑتا ہے. اس واسطے تو یہ جنگ ہے, جنگ کے اندر تو معاملہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے کیا کرانا ہے. چنانچہ دیکھا کہ آج جمعہ کا دن ہے, ظہر کا وقت ہے. کہا کہ ارے اللہ کے بندو, میں 3 باتیں رکھوں گا, اگر آپ حضرات اس بات پر اگری یا راضی ہیں تو پھر میں اس بات کو جو ہے تسلیم کر لوں گا. ایک بات تو یہ, میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا. اگر آپ حضرات اس بات پر راضی ہیں تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں, جہاں سے آیا تھا چلے جاتا ہوں. لوگ کہنے لگے شیر جالے میں پھنسا ہوا ہے, اس کو ابھی مار دینا. ایک بات تو یہ. دوسری بات کہنے لگے ارے بھائی جب تم لوگ اس بات پر ہی تیار ہیں کہ بھائی میں خلافت نہیں کرتا, کم سے کم مجھے اس سے بات کرنے دو جو آدمی خلیفہ ہے, کرنے دو. کہا نہیں, یا تو تمہارا سر لے کر جائیں گے یا تو تمہارے کو شہید کر کے جائیں گے. اس بات پر تھے. آخر کار جمعہ کا دن, ظہر کا وقت. کہا کہ بھائی دیکھو ذرا رک جاؤ, 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھنے دو, جمعہ کی نماز کا وقت ہے, آخری وقت میں ہو سکتا ہے. میرے بچے وغیرہ سب چلے گئے, ایک کر کے سب کو جو ہے اللہ میاں بلا لیا ہے. اب میں صرف عورتیں بچی ہوئی ہیں, مرد آدمی کوئی بھی نہیں بچا, میں اکیلا بچا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں. اس واسطے جس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے, اس وقت میں
یہ شیعہ کی روایت ہے، واللہ عالم صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے۔ وہ آیا اور گردن پہ بیٹھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن کو کاٹ دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جیسا شہید ہوئے تو اعلان اور طبل بج گیا کہ معاملہ میدان صاف ہو گیا اور امام حسین شہید ہو گئے۔ چنانچہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ کا معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید اس وقت میں زندہ تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو وہ یزید کہنے لگا، ارے بھائی میں امام حسین کو زندہ لاؤ بولا تھا، تم لوگ مردہ لے کر آئے ہیں، لہٰذا جو قتل کیا ہے جو شہید کیا اس کو لے کر آؤ دیا۔ بہرحال ایک لمبی چوڑی کہانی ہے۔ ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ میرے بزرگوں دوستو، ہزار باتوں کی ایک بات ہے، یہ ساری باتیں سیاسی ہیں۔ اس واسطے ذکر اس واسطے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر کسی صحابی کے تعلق سے خلیش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہر صحابی کی محبت ہمارے دل میں ہو، ہر صحابی کے بارے میں اللہ سے یوں کہے کہ اللہ یہ تیرا آدمی ہے، ہم بھی اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم کو بھی معاف کر دے۔ چنانچہ جو بھی ہوا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اگر میں اس وقت میں زندہ ہوتا، اگر میں اس وقت میں رہتا تو کربلا کبھی ہونے نہیں دیتا۔ لوگ پوچھے حضرت آپ کئی کو جو ہے اتنا جذبے میں آ کر بول رہے ہیں؟ کہا میں ہاتھ جوڑ کر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے پیر پکڑتا یا یزید کے پیر پکڑ لیتا، کہا کہ جنگ نہیں ہونے دیتا، خلافت کر لیتا تو تم کر لو، میں جنگ نہیں ہونے دیتا۔ بہرحال یہ اپنے بزرگوں کا ایک معمول ہے۔ ہمیشہ اللہ والے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، جھگڑے سے آدمی کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات بتانے گئے تھے شب میں برات یعنی شب قدر کی، جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ ان کے دل سے بات اٹھا لیا۔ کہا جھگڑا کرے تو اللہ کے رسول کے دل کی بات اٹھا لیتا ہے تو پھر ہماری بات رہتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ بہت بڑی جو ہے غلط بات ہے۔ اسی لیے جھگڑا اور فساد جہاں پر بھی ہوتا ہے پہلے تو جانا نہیں، اور اگر ایسا ہے تو بہترین کام یہ ہے آپس میں جھوٹ بول کر ملانا۔ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ جھوٹ بول کر ملانے میں ثواب ہے، سچ بول کر توڑنے میں عذاب ہے۔ سچ بول کر توڑنے میں عذاب ہے، جھوٹ بول کر جوڑنے میں ثواب ہے۔ اسی لیے کوئی بات نہیں، آپس میں جوڑنے میں جھوٹ بولیے، جوڑ محبت آپس میں جو ہے برقرار رکھیے۔ اس واسطے میرے بزرگوں دوستو، جب کبھی بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بہترین بات یہ ہے کہ آپس میں ملنے اور ملانے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ 5 وقت جو نماز کا پابندی کا معاملہ جو کیا جا رہا ہے، یہ یہی ہے کہ آدمی کے دلوں کے اندر سے خلیش ختم ہو جائے، آپس میں ملتے رہیں۔ ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم سب ایک ہیں۔ پھر میں وہ شعر پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے کو سمجھ میں آئے۔ ایک ہے سب کا خدا، دین بھی ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہو جاتے مسلمان بھی ایک۔ آج ہم لوگ ایک نہیں ہونے کی وجہ سے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سنی ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، ارے اللہ کے بندے سب کچھ ہوں گے مگر مسلمان تو ہے نا، مسلمان تو ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہے، بلکہ ہم تو انسانوں کے نہیں پر جانوروں کے بھی جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سے کوئی آدمی گھبرانا نہیں ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا، جو مسلمان ہوتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، اور جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ جو آج لوگ ہمارے کو ٹیررسٹ کا نام دیے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم لوگ نہیں ہیں ایسے، ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہم لوگ آپس میں لوگوں کو ملانا
پسند کرتے ہیں، آپس میں اتحاد کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ ایک جگہ رکھے، اتحاد سے رکھے، اتفاق سے رکھے، ایمان سے رکھے، ایمان سے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔